السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم وقال سبحانہ وتعالی حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر صدق الله العظيم۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو زندگی مرحمت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے وقت کو انسانوں کے لیے بہت قیمتی بنایا۔ بڑی عظیم نعمت ہے رب العالمین کی یہ۔ ہم میں اور آپ میں جن بندوں کو اس وقت یہ نعمت ملی ہوئی ہے، ایک لمحہ بھی اگر شعور والا، سنجیدگی والا، سوچنے والا نصیب ہو جائے، یا سچے دل سے وہ کلمہ پڑھ لے، یا سچے دل سے ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ لے، تو ایک لمحہ بھی بہت قیمتی ہے۔ کبھی کبھی انسان پریشان ہو کر کہنے لگتا ہے کہ زندگی نہیں گزر رہی، پریشانی کے حالات ہیں، مسئلہ قابو سے باہر ہے۔ کسی مسلمان کی زبان سے یہ جملے اچھے نہیں معلوم ہوتے۔ جس دن جس اللہ کے بندے کی آنکھ بند ہو جاتی ہے یا ہو جائے گی، اس دن اندازہ ہوگا کتنا قیمتی تھا یہ وقت جو رب العالمین کی جانب سے اس اللہ کے بندے کو ملا ہوا تھا۔ کوئی کافر ہو، کوئی مشرک ہو، کوئی مجوسی ہو، 70 سال اس نے مشرکانہ زندگی گزاری ہو، آخری وقت میں غرغرے سے پہلے شعور کے حال میں وہ انسان کلمہ پڑھ لے، رب العالمین کی جانب سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی اتنی قیمتی ہے، اس لیے کسی موقع پر بھی یہ نہ سوچیں کہ ہماری زندگی یوں ہی گزرتی چلی جائے گی، بلکہ کوشش یہ ہو ہم میں سے ہر اللہ کا بندہ اپنے آپ میں غور کرے کہ میرا آج کا دن کل والے کے مقابلے میں بہتر گزرا کہ نہیں گزرا۔ کوئی زبردستی کی بات نہیں، یہ تو ہر صاحب شعور، ہر صاحب سمجھ، ہر اللہ کے بندے پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ میں غور کرے کہ میرا آج کا دن کل والے دن کے مقابلے میں بہتر گزرا کہ نہیں گزرا۔ کسی ایک تاجر سے معلوم کر لیں کہ پچھلے سال فائدہ تھا یا خسارہ، نفع تھا یا نقصان۔ ایک سانس میں پورے سال کی پوری کہانی بیان کر دے گا خلاصے کے طور پر۔ اور ایک اچھا تاجر ان باتوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جن باتوں کی بنیاد پر اسے نقصان ہوا تھا، اور کوشش یہی کرتا ہے کہ وہ باتیں پلٹ کر دوبارہ آ جائیں جن باتوں کی بنیاد پر مجھے نفع ہوا تھا۔ یہ تو ایک معمولی سی ادنا سی تجارت کا معاملہ ہے۔ ہمارا معاملہ تجارت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ والا معاملہ اگر ہمارے تجارت کے ساتھ ہے تو یہ والا معاملہ ہمارا خود اپنے ساتھ کیوں نہ ہو کہ میرا آج کا دن پہلے والے دن سے بہتر گزرا کہ نہیں گزرا، کہ میرا یہ والا مہینہ پچھلے مہینے سے بہتر گزرا کہ نہیں گزرا۔ یہ بات تو ہمارے اور آپ کے درمیان آتی رہتی ہے۔ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ دوسرے گناہ کو گھسیٹ کر لاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کی بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ دوسری نیکی کو لے کر آتی ہے۔ کوئی انسان یہ سوچے کہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، نہ میں اپنی جانب سے ارادہ کروں، نہ میں اپنی جانب سے کسی کام میں پہل کروں، خود بخود ایسا ہو جائے
اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا کا یہ نظام نہیں ہے۔ یہاں پر ہاتھ پاؤں چلانے پڑتے ہیں۔ وہ رب العالمین جو تمام پرندوں کو کھلاتا ہے، تمام درندوں کو کھلاتا ہے، تمام جانوروں کو کھلاتا ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ایسا انتظام کر سکتا تھا، مگر ہمارے اور آپ کے لیے ایسا انتظام نہیں کیا۔ ہمارے اور آپ کے لیے نظام ایسا بنایا کہ ہمیں اور آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، ہاتھ پاؤں چلانے پڑتے ہیں، اس کے نتیجے میں کچھ سامنے آتا ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ یہ سوچے مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کامل اعتماد ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے کھلائے گا، یہ انسان مر جائے گا، سڑ جائے گا، مگر ناممکن ہے۔ یہ اللہ کی قدرت سے تو بعید نہیں، مگر یہ اللہ کا نظام نہیں۔ اللہ کی قدرت الگ ہے، وہ تو دنیا کے اندر کبھی کبھار ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ کا نظام وہ ہے جو ہر وقت ساری دنیا کے اندر آسمان کی چھت کے نیچے جاری اور ساری ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کم از کم اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ جائزہ ہوگا تو انشاءاللہ نیکی کی توفیق ملے گی لازمی طور پر، کیونکہ رب العالمین نے گناہ کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس میں کمینہ پن ہے، اس میں گندگی ہے، اس میں فحاشی ہے، اس میں ناپاکی ہے، اس میں قباحت ہے۔ دنیا میں ایک بھی گناہ ایسا نہیں جس کے کرنے میں مزہ آتا ہو، وقتی لذت الگ ہے۔ ایک موقع پر قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، نافرمانی کو ہم نے تمہارے لیے مکروہ بنا دیا۔ جس طرح سے کتے کو دیکھ کر طبیعت کے اندر گھناؤنا پن آتا ہے، ناپاک جانور کو دیکھ کر اس سے بھی زیادہ گھناؤنا پن آتا ہے، گناہ کا معاملہ بالکل یہی ہے۔ اگر انسان کا دل ویسا ہی ہے جیسا رب العالمین نے بنایا، انسان نے گناہ کر کے اسے گڑبڑ نہیں کیا، انسان نے گناہ کر کے اسے میلا اور ناپاک نہیں کیا، تو گناہ کو دیکھ کر لازمی طور پر طبیعت میں نفرت آئے گی۔ جھوٹ ناپاک جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ وہ تو ایک جانور ہے، اور جھوٹ کی ادائیگی انسان کی زبان سے ہوتی ہے۔ غیبت کا گناہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ غیبت کا کرنا ناپاک جانور سے زیادہ خطرناک، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ غیبت کا کرنا ماں سے زنا کرنے سے زیادہ خطرناک ہے، کہ غیبت کا کرنا ماں سے زنا کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایک موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجلس میں تو ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ہم آپ کی باتوں کو نقل کرتے ہیں، ہم آپ کی باتوں کو یاد کرتے ہیں، ہم آپ کی باتوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا غالباً آپ کی بہت سی باتیں تو ایسی ہوں گی جن کو یاد رکھنا چاہیے، کچھ باتیں آپ کی ایسی بھی ہوں گی جو ہنسی میں، مذاق میں، دل لگی کے طور پر آپ کی زبان سے نکل گئی ہوں گی۔ اس موقع پر آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا تھا، اس سے سوائے حق کے کچھ اور نہیں نکلا کرتا۔ اگر آپ جذبات میں کچھ فرمائیں گے تب بھی وہ قانون ہے، اور اگر آپ ہنسی اور مذاق میں اور دل لگی میں جب فرمائیں گے تب بھی وہ قانون ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم سب اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ جائزے کا مطلب کیا ہے؟ جائزے کا مطلب یہ ہے کہ پتہ چلے کہ صبح سے لے کر شام تک میرے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، میرا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، میرا اہل خانہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، میری زبان میں نرمی ہے یا سختی، میرے اندر اچھے اخلاق ہیں یا بد اخلاقی، میری زبان گالیوں کے عادی ہے یا میری زندگی بغیر گالیوں کے بسر ہو رہی ہے۔ یہ محاسبہ کہلاتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کرے گا، اپنے آپ کا جائزہ نہیں لے گا، یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کوئی دعویٰ تو نہیں، اس اللہ کے بندے کے گناہ آسانی کے ساتھ نہیں چھوٹیں گے، اسے اپنے گناہ کی کوئی فکر ہی نہیں، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا کرتا۔ صبح سے لے کر شام تک دیکھنا پڑے گا کہ میری زندگی کس رخ پر جا رہی ہے، کہ میری زندگی کس رخ پر جا رہی ہے۔
میرے بزرگوں، قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ آتا ہے نبی اکرم علیہ السلام کی ذات علی سے متعلق۔ جب 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، فتح ہونے کے بعد آپ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ قریب میں ایک جگہ حنین کا علاقہ ہے، وہاں پر دشمنوں نے باقاعدہ اپنی فوج کو، اپنی ٹیم کو تیار کر رکھا ہے۔ تقریباً 24,000 کا لشکر جرار لے کر حضور اکرم علیہ السلام کے مقابلے کی تیاری کی تھی، اور حنین کے لوگ یہ کہا کرتے تھے وہ تو مکے کے لوگ تھے بھولے بھالے، آپ نے ان پر قبضہ کر لیا، اگر مقابلہ ہم سے ہوگا تو ہم بتائیں گے مقابلہ کس کو کہتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول دنیا کے اندر خون بہانے نہیں آئے تھے، مگر آپ دنیا کے اندر اس لیے ضرور آئے تھے تاکہ دنیا کے لوگوں کے درمیان سے فتنہ ختم ہو جائے، لوگوں کو ٹھنڈی سوچ سوچنے کا موقع ملے، لوگوں کو ٹھنڈی سوچ سوچنے کا موقع ملے۔ اس زمانے کے حالات پر ہم سب کی نگاہ ہے، یہ جو دنیا کے اندر فسادات ہوتے ہیں، یہ جو دنیا کے اندر موب لنچنگ ہوتی ہے، یہ جو دنیا کے اندر حضور اکرم علیہ السلام کی تصویر بنائی جاتی ہے اور آپ کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور طرح طرح کے کارٹون شائع کیے جاتے ہیں، دنیا یہ چاہتی ہے کہ مسلمان ہر وقت تیش کی زندگی گزاریں۔ ٹھنڈی سوچ بڑی خطرناک ہوتی ہے، تیش کی زندگی انسان کو تباہ اور برباد کرنے والی ہوتی ہے۔ تیش میں اور جذبات میں جب انسان فیصلہ کرتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور جب انسان ٹھنڈے دل اور ٹھنڈے دماغ اور پرسکون حال میں جب فیصلہ کرتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ وہ تو حضور اکرم علیہ السلام کی جماعت تھی، آپ جس موقع پر صحابہ اکرام کو گرم کرتے وہ گرم ہو جاتے، جس موقع پر آپ صحابہ اکرام کو ٹھنڈا کرتے وہ ٹھنڈا ہو جاتے، جس موقع پر آپ ان سے مسجد کا اشارہ کرتے تو تمام صحابہ اکرام مسجد میں آ جاتے، اور جس موقع پر آپ ان سے میدان کا اشارہ کرتے تو تمام صحابہ اکرام کود کر میدان میں آ جاتے، جس موقع پر آپ صحابہ اکرام سے کہتے کہ مقابلے کے لیے آگے بڑھو تو تمام صحابہ ایک دم آگے بڑھتے، اور جس وقت آپ صحابہ اکرام سے کہتے کہ پیچھے آ جاؤ تو تمام صحابہ ایک ساتھ پیچھے آ جاتے۔ اس زمانے کے لوگوں کو گرمی آتی ہے، ٹھنڈا پن نہیں آتا، ہم لوگ گرمانا جانتے ہیں، ٹھنڈا کرنا نہیں جانتے، اس لیے کہا جاتا ہے وہ تو اللہ کے رسول کا تیار کیا ہوا ایک عظیم الشان مجمع تھا۔ آپ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ خیبر میں کچھ دشمن جمع ہیں، آپ وہیں پر تشریف لے گئے، تقریباً صحابہ اکرام تقریباً 12,000 صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے۔ جس بات کی جانب اشارہ کرنا مقصود ہے، واقعہ تو بہت لمبا ہے، جس موقع پر حنین میں جا کے ان دشمنوں سے صحابہ اکرام کا مقابلہ ہوا، قرآن مجید نے اس مقابلے کو بیان کیا، جس موقع پر صحابہ اکرام حنین میں دشمنوں سے مقابلہ کر رہے تھے، صحابہ اکرام کو اپنا مکے کا دور یاد تھا، ہم مارے گئے، ہم پیٹے گئے، ہم گھسیٹے گئے، ہم کوٹے گئے۔ ایک کمزوری کا زمانہ وہ تھا جب ہمارے سامنے ہمارے نبی کی گردن میں چادر کا پھندا بنا کر گھسیٹا جاتا، ایک کمزوری کا زمانہ وہ تھا جب منافقین سر عام ہمارے نبی کو گالیاں دیتے، ایک کمزوری کا زمانہ وہ تھا جب ہمارے نبی کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے، ایک کمزوری کا زمانہ وہ تھا جب ہمارے نبی کے پاؤں پر پتھر برسائے جاتے اور ٹخنے مبارک خون سے لہو لوہان ہو جاتے، ایک کمزوری کا زمانہ وہ تھا جب ہمارے نبی سجدہ کرتے تو کفار مکہ اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ کی پیٹھ پر لاد گئے تھے، ایک کمزوری کا زمانہ یہ تھا ہم اتنے بے سہارا تھے، اتنے کمزور تھے کہ بچا نہیں پا رہے تھے سوائے صدیق اکبر وغیرہ رضی اللہ عنہ کے، وہ تو بیچارے اللہ کے رسول کے سامنے جا کر اپنے آنکھ کو ڈال دیا کرتے اور کہتے ظالموں کس اللہ کے بندے پر حملہ کر رہے ہو جو تمہاری نجات کا بھوکا ہے، جو تمہیں جہنم سے بچانے آیا ہے، جو تمہیں راہ حق دکھانے آیا ہے۔ اس زمانے کا حال یہ۔ لیکن جب صحابہ اکرام مدینہ منورہ پہنچے، صحابہ اکرام کو طاقت آئی،
رب العالمین نے ہمت دی، مدینہ منورہ میں اسلامی سلطنت وجود میں آئی۔ اللہ کا شکر ہے اسلامی نظام کے مطابق زندگی ہو گئی۔ میرے بزرگوں میں آپ سے کیسے کہوں، اسلامی نظام کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسانوں کو مضبوطی دیتا ہے۔ اس بات کو میں اور آپ دل کی گہرائی میں بٹھا لیں۔ مشرکانہ نظام انسان کو بزدل بناتا ہے، کافرانہ نظام انسان کو ظالم بناتا ہے۔ مشرکانہ نظام میں مضبوطی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اسے مکڑی کا جالا کہا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، یہ کیا ہے؟ یہ تو مکڑی کے جالے ہیں۔ رب العالمین کا نظام ہے۔ جب اسلام کو صحیح طور پر، صحیح معنی میں عملی زندگی میں لایا جائے گا، لازمی طور پر طبیعت میں مضبوطی آئے گی، ہمت آئے گی، شجاعت آئے گی، آگے بڑھنا آئے گا۔ میرے بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا جب صحابہ اکرام مدینہ منورہ پہنچے، 1 سال کے بعد میدان بدر پیش آیا اور ہجرت کے تیسرے سال میدان احد پیش آیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے نبی کی تاریخ بھی نہیں معلوم۔ اگر نبی کی تاریخ، نبی کی سیرت اور نبی کی سنت معلوم نہیں ہوگی تو پھر کیا معلوم ہوگا؟ اگر دنیا کے یاد کرنے پر آ جائیں تو ماشاءاللہ دیکھیں ساری دنیا کی تاریخ معلوم ہوتی ہے کہ فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، فلاں ملک میں کس کی حکومت ہے، مگر حضور اکرم علیہ السلام کی سیرت کے جاننے والے نوجوان بہت کم ہیں اور کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، جس موقع پر صحابہ اکرام حنین کی جانب چلے، صحابہ اکرام جذبات میں تھے، صحابہ اکرام جوش و خروش میں تھے، کیونکہ مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا۔ چند صحابہ اکرام کی زبان پر ایک جملہ آیا، ان اللہ کے بندوں نے اپنی زبان سے یوں کہا، کل میدان بدر میں ہم نے دنیا کو دکھا دیا، ہم نے کیا کیا، دنیا ہمارے ہاتھوں کو میدان احد میں دیکھ چکی، دنیا نے دیکھا غزوہ خندق کے موقع پر 10,000 کا لشکر جرار تھا، انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اندرون خانہ صحابہ اکرام کی طبیعت میں ضرورت سے زیادہ احساس آیا اپنی بڑائی، اپنی طاقت کا، اپنی طاقت و قوت کا، اپنی شان و شوقت کا کہ ہم کچھ ہیں۔ رب العالمین کو صحابہ اکرام کے اتنے سے جملے پسند نہ آئے کہ یہ تمہارے جملے حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے جو جتنے خاص ہوتے ہیں، جتنے مقرب ہوتے ہیں، ان کی پکڑ اتنی ہی جلدی آتی ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام اگر پل کے برابر دائیں سے بائیں ہو جائیں تو رب العالمین ان کا محاسبہ فرما لیتا ہے۔ صرف مثال کے طور پر عرض کروں، وقت کم ہے، حضور اکرم علیہ السلام کے ایک نابینا صحابی آپ کے پاس آئے، آپ نے ان کی جانب دیکھنے میں تھوڑی دیر لگا دی اور آپ کے دل میں خیال آیا کاش یہ اس وقت نہ آتے، میں مکے کے سرداروں سے باتیں کر رہا ہوں، ان کے لیے میرا دروازہ، میری چوکھٹ ہر وقت کھلی ہوئی ہے۔ یہ سرداران مکہ، یہ نخوت و تکبر کے پلے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں جب ہم آپ کے پاس آئیں کوئی کمزور ضعیف غریب مسلمان آپ کے پاس نہ آئے، کاش یہ اس وقت نہ آئے ہوتے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آیا، جیسے ہی آپ کے دل کے اندر یہ خیال آیا، رب العالمین کو آپ کی یہ ادا پسند نہ آئی، فوراً جبریل امین کو قرآن مجید کی تقریباً 16 آیتیں لے کر اللہ کے رسول کے پاس بھیج دیا اور کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ایک نابینا آپ کے پاس آیا، آپ کے چہرے پہ شکن آ گئی، آپ نے اس کی جانب دیکھنے میں تاخیر کی۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ اگر صحابہ اکرام پل کی برابر بھی دائیں سے بائیں ہو جائیں تو رب العالمین ان کا محاسبہ فرما لیتا ہے۔ صحابہ اکرام کی جماعت کا معاملہ نمبر 2 کا ہے، ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئی، آج تو ہماری تعداد زیادہ ہے، آج تو ہم تقریباً 12,000 ہیں، میدان بدر میں 313 تھے، میدان احد میں تقریباً 1,000 تھے، غزوہ خندق کے موقع پر خندق کے پار تقریباً 10,000 کا لشکر جرار تھا، ہم ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، سمٹے ہوئے بیٹھے تھے اپنے نبی کے ساتھ مدینہ منورہ میں، ہمارے بیوی اور ہمارے بچے ایک قلعے کے اندر بند تھے۔ جیسے ہی ان کی زبانوں پر، جیسے ہی صحابہ اکرام کی زبانوں پر یہ جملہ آیا، کچھ دیر کے لیے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور پانسا ایسا پلٹا
تقریباً 12,000 صحابہ اکرام میں سے بعض روایت کے مطابق 100 اور بعض روایت کے مطابق 300 صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے ساتھ رہ گئے۔ کچھ دیر کے لیے ساروں کے ساروں نے رخ کو موڑ لیا۔ تم کہاں چلے گئے؟ تم تو کل یہ کہہ رہے تھے ہم نے میدان بدر میں یہ کیا، ہم نے میدان احد میں یہ کیا، غزوہ خندق کے موقع پر لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ کچھ دیر پہلے تمہاری زبانوں پر یہ جملے تھے لن نغلب اليوم، آج کوئی ہم پر قبضہ نہ کر سکے گا، آج ہم مغلوب نہ ہو سکیں گے۔ آج کون ہے جو ہماری تلواروں کے سامنے ٹک سکے؟ تمہارے نبی تمہارے ساتھ ہیں، تم ان کے سائے میں پلے اور بڑھے، تمہارے نبی نے تمہاری تربیت کی، تمہارے خون میں ان کی محبت شامل، تم ان کے سچے عاشق۔ قرآن مجید اس کے باوجود صحابہ اکرام کی پکڑ کرتا ہے کہ تم میدان کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ تم تو ابھی یہ کہہ رہے تھے، تم تو ابھی یہی کہہ رہے تھے جیسے کہ صحابہ اکرام کی زبان پر یہ جملہ آیا، قرآن مجید کی آیت آئی قلتم انا ھذا، تم ابھی کہہ رہے تھے یہ کیسے ہو گیا؟ اس کے بعد آیت آئی قل ھو من عند انفسکم، یہ تمہاری غلطی کے نتیجے میں ہوا۔ ہمارے نبی نے میدان کے اندر تم سے کہا تھا اس جگہ کو مت چھوڑنا، تم نے اس جگہ کو چھوڑا، غلطی تم نے کی، اس میں ہمارے نبی کی کوئی کوتاہی نہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹ پھیر کر چلے گئے اور اللہ کے رسول میدان کے اندر موجود ہیں اور آپ بآواز بلند کہہ رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میرا دعویٰ سچا ہے، میری رسالت پختہ ہے، میں نبی ہوں، میں چھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد میں ہوں۔ سارے لوگ بھی چھوڑ کر چلے جائیں، میری نبوت میں، میری رسالت میں، میرے نبی ہونے میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے وَعَصَيْتُمْ، نافرمانی تم نے کی ہے۔ یہ رب العالمین کا جلال ہے جو رب العالمین صحابہ اکرام سے کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بار بار فرماتا ہے کہ ہمارا نظام نہیں بدلا، ہماری مدد ہمارے نبی کے ساتھ ہے، ہماری مدد ہمارے نبی کی امت کے ساتھ ہے۔ فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غلطی تم سے ہوئی، تم نے اس جگہ کو چھوڑا جس کے نتیجے میں 70 صحابہ اکرام اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محاسبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں صحابہ اکرام کا محاسبہ فرما رہا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حاسبو قبل ان تحاسبو، اللہ کے دربار میں کھڑا کر کے تم سے حساب لیا جائے اس سے پہلے تم اپنا حساب لے لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا جائزہ لینے والا بنائے، ہمیں اپنا محاسبہ لینے والا بنائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔